یہ ایک ٹاپک ہے کہ ایشو ہے جس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں بیکاز وی وانٹ سم چینجز ٹو کم ان سوسائٹی. خواتین پر تشدد اور مظالم سے متعلق آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں ہونے والے انکشافات اور نور مقدم کیس میں اختلافی نوٹ سامنے آنے کے بعد یہ بحث زور پکڑ گئی ہے کہ خواتین کے خلاف مظالم روکنے میں تو اس کے لیے محض قوانین کافی نہیں, مائنڈ سیٹ بھی بدلنا ہوگا. مطلب دس از آل دیٹ وی ہیو بین اسپیکنگ اباؤٹ فار ایئرز ناؤ. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں انکشاف یہ ہوا ہے کہ 2024 میں صرف 50,000 خواتین اپنے شریک حیات, ساتھی یا قریبی رشتہ دار کے ہاتھوں مارنے کی بات نہیں کر رہے, مار دینے کی بات کر رہے ہیں, ہم مار پیٹ کی بات نہیں کر رہے, قتل ہوئی ہیں. اقوام متحدہ کے تحت جاری 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے تحت بھی اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے قوانین کے نفاذ کے ساتھ ایسی روایات اور سوچ کو بھی بدلنا ضروری ہے جو خواتین پر تشدد کی وجہ بن رہی ہے. آپ کو بتا دیں کہ نور مقدم کیس کے اختلافی نوٹ پر بھی بہت ساری بحث ہو رہی ہے جسے جسٹس باقر نجفی نے تحریر کیا ہے. اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ موجودہ کیس معاشرے کے اونچے طبقے میں پھیلنے والی برائی کا براہ راست نتیجہ ہے. I mean, this is so debatable. Basically وہ ایک live in relationship کی بات کر رہے تھے. جو کیس کا نتیجہ نکلا جو وہ تو برقرار ہے, لیکن ایڈیشنل نوٹ میں یہ بات ضرور سامنے آئی ہے اور کل سے اس بات پہ بہت بات ہو رہی ہے. But let's talk about the 16 days of activism and how mindsets can be changed as well, کیونکہ یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہی ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور ہم live in relationship بات کر لیں یا پھر not live in relationship کی بات کر لیں جس میں آپ کا نکاح ہوتا ہے اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں, کیا نکاح ہونا گارنٹی ہے کہ خاتون پہ تشدد نہیں ہوگا یا قتل نہیں ہوگی, یا اگر نکاح نہیں ہے تو اپنے بھائی کے ہاتھوں نہیں ماری جائے گی یا اپنے کزن کے ہاتھوں یا اپنے باپ کے ہاتھوں. سو میرا خیال ہے کہ خواتین پہ تشدد کو کسی بھی رشتے میں ہونے یا نہ ہونے سے نہیں بائنڈ کرنا چاہیے. سو اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ شادی ہوئی بھی ہے نہیں ہوئی بھی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں خواتین کو ان کے قندیل بلوچ کو اس کے بھائی نے مارا تھا. اس کے علاوہ دسیوں سینکڑوں ایسے کیسز ہیں جہاں باپ, کراچی جیسے شہر میں غیرت کے نام پر باپ کے ہاتھوں بیٹیاں قتل ہوئی ہیں. پھر شوہر تو ہوتا ہی ہے. اور عبداللہ تشدد کی جب بات کرتے ہیں نا کہ تو کوئی اور ریزننگ ریکوائرڈ نہیں ہے. تشدد از ناٹ الاؤڈ. مطلب کوئی چیز, کوئی ریزن جواز نہیں دیتا کہ تشدد ہو خواتین پہ. لیلا اظہر ہمارے ساتھ ہیں, قومی کمیشن برائے وقار نسواں ہیں. لیلا صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. لیلا صاحبہ کچھ سٹیٹس جو ہیں ہمیں کافی شوق کر دیتے ہیں, واپس بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب تک مائنڈ سیٹس نہیں بدلے جائیں گے کچھ بدلنے والا نہیں ہے. جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ, مجھے آپ نے یہ مدعو کیا اور بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کروں گی بھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ کسی بھی صورت میں تشدد جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے, چاہے ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں یا ہم اپنی ریلیجس بیک گراؤنڈ کی یا ریلیجنس کی بات کریں. کسی بھی جگہ پر ہیومن رائٹس پرسپیکٹیو میں کسی قسم کا بھی تشدد اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. مائنڈ سیٹ چینج کیسے کیے جائیں گے؟ یہ راتوں رات تو نہیں ہو سکتا نا, یہ تو پورا ایک سائیکل ہے, سائیکل آف لائف ہے. ہم نے چیزیں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں. ایک ٹالرنٹ سوسائٹی سے انٹالرنٹ سوسائٹی کی طرف جب ایک معاشرہ جاتا ہے تو اس طرح کی قدریں بدل جاتی ہیں. اور اوور دا ایئرز دس از ناٹ جسٹ پاکستان, اٹس گلوبلی ایکسیپٹڈ فیکٹ کہ وائلنس بڑھتا جا رہا ہے. ایک تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وائلنس کبھی ختم بھی نہیں ہوا تھا. ہر قسم کا تشدد جو عورتوں پہ ہے وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوا تھا, موجود تھا, لیکن اس کو تشدد کی شکل نہیں دی جاتی تھی. آپ نے اگر ہم پچھلے 100 سال ہسٹری میں بھی دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اٹس ناٹ جسٹ پاکستان, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سب کانٹیننٹ, گلوبلی جو چیزیں ہوتی تھیں جو کہ ایک ایز اے ہیومن رائٹ ایک عورت کو یا ایک لڑکی کو وہ پورے پوزیشننگ دی جائے معاشرے کے اندر. سو یہ وہ چیزیں تو تھیں, لیکن آہستہ آہستہ جب پتہ چلتا گیا, لوگوں کو شعور آتا گیا کہ ہاں یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ زیادہ ہو رہی ہیں, ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے گھروں کے اندر, خاندانوں میں, پھر اس کے ساتھ ساتھ کام کی جگہ پر. سو ہم نے دیکھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد, دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یہ ساری لائک مائنڈیڈ لوگ بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو تفریق ہے بڑھتی جا رہی ہے, مردوں کو زیادہ سپورٹ اور زیادہ سپورٹ. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی اس وقت آئیلو کے کنونشنز ہیں, چاہے وہ ویجز کے اوپر ہو, چاہے وہ ورکنگ آورس کے اوپر ہو, وہ عورتوں کی جدوجہد کے تحت نکلا تھا. اور ہم 100 سال کا اگر دیکھتے ہیں
تو یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے پہلی آواز اٹھائی تھی. تو یہ تو چیزیں موجود لیلا نہیں صاحبہ ہیں. سوری آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹاپ یو دیر بیکاز اس میں بھی ایک سوال ہے. مطلب ڈیکلیریشنز اگر دیکھے جائیں تو ابھی ہم یونائٹڈ نیشنز کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں ڈکلیئر کرنے میں ہم بہت آگے ہیں کہ جی بڑی ایکول رائٹس ہیں اور سارے مطلب کسی کو زیادہ جو ہے وہ توجہ حاصل نہیں ہے, نہیں دینی چاہیے. یہ ساری وربل یہ ریٹرک ہے. پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہی ملک میں سپیسز خواتین کے لیے لڑکیوں کے لیے کم ہوتے جا رہے ہیں. مطلب بولنے کے سپیسز ہم اگر آن لائن ہی اگر دیکھ لیں, اور شاید اس سال کا تھیم بھی یہ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کا یہ ہے, ہم آن لائن بھی دیکھ لیں تو ڈسینٹ تو برداشت کے قابل ہی نہیں رہی. مطلب لیٹ الون کہ کوئی آ کے منہ پہ آپ کے کچھ بولے دیٹس another اسٹوری. تو وہ سپیسز لڑکیوں کو ڈرا کے دھمکا کے ہراس کر کے ٹرول کر کے ان کے لیے سپیسز ختم کی جا رہی ہیں. تو دیکھیں میں آپ کی بات سے دیکھیں میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کری کیونکہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن آپ کا جو آپ نے جو بات کی یہ ایک ریئیکشنری موڈ میں ہے. جو ڈکلیریشنز ہیں یا قانون ہیں یا کانسٹیٹیوشن ہے یا جتنے بھی لیجسلیشنز پاکستان میں بنائی جا رہی ہیں وہ اس ریٹرک کو فیس کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں. جہاں پر ابھی آپ نے خود نور مقدم کی بات کی, اس کے علاوہ بے تحاشا ایسے کیسز ہیں جو ان رپورٹڈ چلے جاتے ہیں, اور ٹیکنالوجی فیسیلیٹیٹڈ میں تو یہ ایک نئی جہت ہے جو سامنے آتی جا رہی ہے. اور آپ نے جو میں اس میں تھوڑی سی اور بھی بات کروں گی جو ہمارے پاس اس وقت حقائق آ رہے ہیں, لیکن اس کا قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ڈیکلریشنز یا کانسٹیٹیوشنز یا آپ کی پالیسیز فریم ورکس ہے اس سے آپ ڈیٹر کریں. پالیسی فریم ورکس آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں, یہ ایک بات ہے, اور حکومتیں اس پہ بہت باریکی کے ساتھ اور بڑی سیریسلی اس کو دیکھ رہی ہیں کہ امپلیمنٹ ہو. اور آپ اگر یہ بھی دیکھیں پاکستان کے کانٹیکس میں تو پچھلے 25 سالوں میں 30 سالوں میں ایسے قوانین آئے ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس سے ریلیٹڈ ہیں. جس طرح میں اپنی بات شروع میں کری تھی تو یہ ڈومیسٹک وائلنس کو بھی ڈکلیئر کرانا ایک مشکل کام تھا. اس کے ساتھ کام کی جگہ پر ہراسکی جو ہراسمنٹ ایکٹ ہے اس کو بھی کروانا ایک مشکل کام تھا جو کیا. لیلا صاحبہ اب ایک اور بھی چیز ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جی پلیز, اصل میں ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے تو ہم ذرا مختصر رکھتے ہیں جواب. جی میں آپ کو صرف ان کی بات کا جواب دے رہی ہوں کہ اگر ہم نے قوانین ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے اور ہم ہر جگہ پر اس کو نہیں لے کے چلیں گے تو ہمارے ساتھ یہ مسائل ہوں گے. اور جتنے قوانین ہیں خواتین کی پروٹیکشن کے لیے, آپ نے ایک اور بات کی میڈم نے یہاں پر کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو بالکل یقینی طور پر ٹیکنالوجی فیسیلیٹیڈ جینڈر بیسڈ وائلنس پچھلے کچھ عرصے میں بہت بڑھا ہے, اور اس میں ہر طبقے کی خاتون جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے. اب وہ چاہے میڈیا سے تعلق رکھتی ہے, چاہے وہ پولیٹکس سے تعلق رکھتی ہے, چاہے وہ ایک گھر میں کام کرنے والی مائکرو انٹرپرینور ہے یا وہ دفاتر میں کام کرنے والی بینکس میں اس میں ہے, سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جو چیز ہے یہ حکومت اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کر سکتی ہے. اور دوسرا اس کا جو ہے مین جو ہمارے رویوں کی تبدیلی ہے جس کو بیہیویئر چینج کمیونیکیشنز میں ہم دیکھتے ہیں, اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس نیریٹو کو ڈسکورس میں لے کر آئیں اور بات کریں سارے فریقین کے ساتھ مل کے, اور پھر اس پہ بات کی جائے. رد عمل ضرور ہونا چاہیے, رد عمل جب تک نہیں ہوتا آپ چیزوں کو ویسے جی لیلا صاحبہ we wish we could ask you more questions but ظاہر ہے وقت ہمارا گیا ہے اور ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ سے مزید سوالات کریں لیکن نہیں وقت بچا.